السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو آج یہ موسم بہت ہوا ہے بارش والا. یہاں پہ جو ہے موسم آپ دیکھ رہے ہیں، بارش والا موسم ہے. اور بارش تھوڑی بہت ہو بھی رہی ہے اور ہوا بھی تیز چل رہی ہے. دیکھیں، یہ ہوا بھی تیز چل رہی ہے، بارش بھی. تو ہم یہاں پہ بات کریں گے سیاسی موسم سے. تو وہ خبر یہ ہے، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ٹی ایل پی پہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے پابندی لگانے کی. کل جو شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا تھا، پنجاب کی حکومت نے قرارداد کے ذریعے میسج دیا کہ پابندی لگاؤ. پھر شیخ رشید صاحب نے اس کا اعلان کیا، اور آج ابھی کی خبر ہے کہ جناب وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. اور اب جو ہے یہ پابندی ٹی ایل پی کے اوپر، تحریک لبیک پاکستان کے اوپر لگا دی گئی ہے. اور یہ بڑا انتہائی خطرناک کام ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ان سے کل کو ووٹ مانگ رہے تھے اور ان کی منتیں کر رہے تھے کہ جناب امیدوار کھڑا نہ کرو، تحریک انصاف کو ووٹ دو، اور یہ سارا وہ کر رہے تھے. تو آج جناب جب ان کی وہ دال نہیں گلی تو انہوں نے جناب یہ پابندی کا یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں. پوری قوم کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو بھی پتہ ہے. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. اور اس میں وہ لوگ سب شامل ہیں جنہوں نے یہ تحریک لبیک پاکستان بنائی اور پھر اس کی پذیرائی کی. اور یہ سارے سب کو پتہ ہے کہ اس میں کس نے پیسے بانٹے ہیں، کس نے پیسے دیے ہیں، کس نے ان کو ہلہ شیری دی ہے، کس نے ان کو نواز شریف کے لیے تیار کیا تھا. یہ سب کو پتہ ہے. اب وہ جو پورس کے ہاتھی والا واقعہ ہے کہ جب وہ پیچھے مڑے تو اپنی فوجوں کو کچلنا شروع ہو گئے. جب ان کو پتہ چلا کہ اب یہ مسئلہ ہمارے خلاف ہے، تو آپ دیکھیں وہ عمران خان جس نے کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا جو پاکستان کے خلاف نہ ہو. اپنی تحریک کے دوران کوئی عمل، ایک لفظ ایسا نہیں چھوڑا، منہ سے نہیں نکالا جو بغاوت والا نہ ہو. تو وہ شخص جو ہے آج کسی کو پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دیتا اور اس کو بلا وجہ گرفتار کرتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. پھر تشدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تشدد یہ ہوا ہے نا کہ جب تحریک لبیک پاکستان والوں نے جلوس نکالے تو کافی جگہوں پہ پولیس والوں نے ڈنڈے مارے. تو ریئیکشن میں پھر انہوں نے بھی اپنا وہ کام کیا اور وہاں پہ پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی، سارا کچھ ہوا. ہم یہ کبھی بھی نہیں اس چیز کی سپورٹ کر سکتے کہ آپ جی تشدد کریں، رستے بند کریں. ہم نہیں کہتے. یہ عمران خان کا یہ منشور رہا ہے اور وہ لوگوں کو اس بات پہ ابھارتا رہا ہے کہ جناب آپ لوگ ٹیکس نہ دیں، لوگ بجلی کے بل نہ دیں. یہ سب چیز بغاوت میں آتی ہے. میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمران خان کے، صرف عمران خان کے بیانات، باقیوں کے میں نہیں کہتا کہ جناب عارف علوی کے بیانات نکال لو یا باقی ان کے جو بھی لیڈر ہیں، شاہ محمود قریشی ہے، فواد چودھری ہے، ان کے بیانوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں چیئرمین تحریک انصاف، اس کے بیانات نکال دیں، اس کے اوپر 100% پابندی بنتی ہے. اگر کسی دوسری پارٹی پہ 10% امکان ہے نا، پارٹی پہ پابندی لگنے کا 10% امکان ہے کہ انہوں نے جی ملک کے خلاف بیان دیا ہے اور یہ بیان دیے ہے، فلانے اداروں کے خلاف بیان دیے ہے. تو عمران خان کا اداروں سے لے کے ملک تک ہر قسم کے بیانات 100% نکال لیں. 100% نکال لیں. اس کے عمران خان کی تو پارٹی بچ ہی نہیں سکتی اگر یہی کرائیٹیریا رکھا جائے.
ٹھیک ہے، اب ان کے پاس کیا وجوہات ہیں جی ان کے اوپر پابندی لگانے کی؟ کیا وجوہات ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے، ان کا انتخابی نشان کرین ہے، انہوں نے پورے پاکستان میں الیکشن میں 2018 میں بھی حصہ لیا ہے اور اس سے پہلے بھی لیتے رہے ہیں، اب بھی ضمنی الیکشن ڈسکا میں بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، کراچی میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی ان کا امیدوار ہے۔ تو یہ پارٹی اب کیوں لگا رہے ہیں پابندی؟ بتا سکتے ہیں یہ کیوں؟ وہ جی 20 اپریل کو تیاری کر رہے تھے، شیخ رشید کہتا ہے کہ 20 اپریل جو آنے والا ہے اس کی یہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے اور ہم نے جناب بڑا احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے۔ اور بھائی تو دھرنوں والے تو 126 دن والے تو آپ ہیں، 126 دن کا دھرنا دیا ہے نا آپ نے۔ عمران خان نے، آپ پولیس تشدد کی بات کرتے ہیں، عمران خان نے یہ کہا ہے نا کہ میں اپنے پولیس والوں کو میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، یہ عمران خان نے کہا ہے نا۔ نکالو اس کے بیان۔ تو جو جرم ہوتا ہے نا ایک دفعہ، اب میں نے اگر ایک دفعہ چوری کی ہے، جرم کیا ہے، تو وہ ساری عمر کے لیے ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ختم ہو جائے۔ عمران خان کے سارے بیان نکالو اور تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگاؤ، بنتی ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرو، کدھر گرفتار کرو، کون گرفتار کرے گا جناب؟ یہ تو ابھی مفرور ہوتے ہوئے اس نے حلف اٹھایا ہے وزیر اعظم نے، ابھی بھی یہ عارف علوی مفرور ہے، ابھی بھی شاہ محمود قریشی مفرور ہے اسلام آباد دھرنے والے کیس میں، ابھی بھی اسد عمر مفرور ہے۔ تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو کہتا ہے 2 قانون نہیں ہوں گے، مدینہ کی ریاست میں ایک ہی قانون ہوگا، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے ظلم کی انتہا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کے عمران خان کے سارے بیان نکالو، شیخ رشید کے بیان نکالو اور ان کے اوپر 780 کے پرچے بھی کرو اور عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے اس کے اوپر پابندی بھی لگاؤ۔ اگر یہ کرائیٹیریا ہے، اس کے مقابلے میں نا تحریک لبیک پاکستان والوں نے عمران خان کے مقابلے میں 10% بھی ایکشن نہیں کیا، 10%۔ تو جو 100% والا ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے، جو 100% والے ہیں ان کی پارٹی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور فارن فنڈنگ والا جو کیس پڑا ہے، اس میں تو میں کہتا ہوں کہ ان کے اپنے لوگوں نے، یار آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان کے اوپر جتنے بھی اب تک حملے ہوئے ہیں نا، اس کے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر کون ہے؟ اس کے اپنے پارٹی کا بانی ممبر تھا، اس نے بتایا کہ عمران خان تم نے کس طرح دھاندلی کی ہے اور فارن فنڈنگ کیس اکٹھے کیے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ 5 یا 6 اکاؤنٹ بتائے، اس نے کہا جی 17 اکاؤنٹ ایسے ہیں، 17 یا 13 جو انہوں نے شو ہی نہیں کیے، اور یہ اکاؤنٹ ہے، اس نے ثبوت دیے، لیکن اس کی کوئی سن رہا ہے؟ پھر جہانگیر ترین عمران خان کا اپنا بندہ ہے نا جہانگیر ترین، تو اس کی کوئی عمران خان کے اوپر عدم اعتماد آ چکا ہے۔ کوئی اور غیرت مند وزیر اعظم ہوتا تو اب تک گھر چلا گیا ہوتا کہ بھئی میرے خلاف 50 ایم این اے ایم پی اے، اپنے ہی راجہ ریاض اور جہانگیر ترین ان لوگوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے تو میں اب چلا جاؤں، تو یہ نہیں نہ جا سکتا۔ تو یہ جو عمران خان غلط حرکتیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور جو اس کا ساتھ دینے والے ہیں وہ سوچیں کہ کیا یہ چیزیں پاکستان کے حق میں ہیں، یا اس طرح عمران خان کو کھلی چھٹی دی گئی اور جس کو مرضی وہ اجازت دے دے کہ تمہاری اوپر پابندی ہے، جس کو مرضی چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ملک چلے گا، اس طرح ملک ڈوبے گا۔ ابھی تو اللہ رحم کرے کوئی بلوچستان سے، سندھ سے اور اس طرح کوئی پنجاب سے کوئی ایسی تحریک نہیں چلی، ورنہ یہ اناڑی اور یہ نکمے اور نااہل لوگ جو ہیں یہ پاکستان کو ہی 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ ان کے بیانات تو نکال کے دیکھیں عمران خان کے، جو نواز شریف کے دور میں، شیخ رشید کے اور عمران خان کے بیانات تو نکال کے دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو نواز شریف تھا نا یار، نواز شریف جیسا بندہ کہاں سے لاؤ گے؟
نواز شریف جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، جو کہتا تھا کہ بھئی چلیں احتجاج جی ان کا بنیادی حق ہے، طاہر القادری نے کتنے حملے کیے، عمران خان نے کتنے پورے 5 سال تک بے ایمانی کے طریقے سے پاکستان کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے، اور بغض معاویہ میں سب لوگ اسٹیبلشمنٹ اور سب لوگ عمران خان کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ بغض معاویہ میں انہیں پتہ تھا کہ عمران خان نااہل ہے، نالائق ہے، نکمہ ہے، یہ پاکستان کو نقصان ہی کر سکتا ہے، نفع نہیں دے سکتا، لیکن اس کا ساتھ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو عمران خان پابندی لگا رہا ہے نا، اس سے یہ نہ خوش ہو جائے کہ پابندی لگ گئی تو بس جی گل ختم، گل ختم نہیں، گل شروع ہوئے گی، گل شروع ہوئے گی، کیونکہ آپ اللیگل کام کر رہے ہیں، ایک رجسٹرڈ پارٹی کو اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، جس کی سپورٹ آپ لیتے رہے ہیں، جس کے دھرنوں میں آپ جاتے رہے ہیں، جس کے موقف کی آپ حمایت کرتے رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی ایسا جو ہے نا وہ کام ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں آج کیوں پریشان ہیں عمران خان کی وجہ سے، سنجیدہ جو پاکستانی ہیں نا، دانشور ہیں، یہ سب پریشان ہیں کہ یار یہ عمران خان کیا کر رہا ہے اور ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے۔ یہ جو آج کابینہ نے منظوری دی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور پاکستان کے مفاد میں یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں۔ جب آپ ان سے باقاعدہ آپ ان کے ساتھ مل کے تحریری معاہدہ کرتے ہیں، تو وہ پھر کوئی ایسی پارٹی تو نہیں ہے جس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ لہٰذا یہ جو کابینہ نے منظوری دی ہے یہ غلط دی ہے، یہ غلط دی ہے۔ وہ اپنا ذہنی استعمال کر رہا ہے، وہ عمران خان چونکہ ڈکٹیٹر ہے اس لیے سارے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔